خواتین و حضرات آداب، حقیقت یا فسانہ کی نئی نشست میں خوش آمدید۔ میں مرتضی حیدر اور واشنگٹن ڈی سی سے انور اقبال آج ایک نئے موضوع کو زہر بحث بنانے لگے ہیں، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس نے گزشتہ 70-75 برسوں سے پاکستان میں شدید مسائل پیدا کیے، اور ہمیں بحیثیت قوم اس کو نہ حل کرنے کی صورت میں ان مسائل کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا، یہ مسئلہ ہے بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور شدت پسندی کا، یہ مسئلہ ہے لوگوں کی ہلاکتوں کا۔ جیسا کہ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ قریباً 20 کے قریب جو مائنرز تھے، جو مائن میں کان میں کام کرنے والے تھے، ان کو تشدد کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک کڑی ہے واقعات کی جو چل رہی ہے بہت عرصے سے۔ اور ہم جاننا چاہیں گے آج انور اقبال سے کہ یہ پہلے تو یہ واقعہ، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور کس طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے اقتصاد اور پاکستان کی ریپوٹیشن کو پوری دنیا میں متاثر کرتا ہے۔ انور صاحب بتائیے، یہ جو واقعہ ہوا حال ہی میں بلوچستان میں ڈوکی کے علاقے میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو آج جو واقعہ ہوا وہ تو یہ ایک پیٹرن ہے جس طرح اسی کے مطابق چل رہا ہے، اور اسی کے مطابق ہوا کہ یہ جو پنجاب سے لوگ جاتے ہیں اور وہاں کام کرنے، اور وہاں ان کو مختلف جگہوں پہ وہ جاتے ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ جانے والوں میں بھی زیادہ تر بلوچ ہوتے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ اب بلوچی نہیں بول سکتے کیونکہ پنجاب میں آباد میں بڑا عرصہ ہو گیا، اور وہ بلوچستان سے متعلقہ علاقوں میں رہتے ہیں، جیسے ڈی جی خان وغیرہ ہیں، اور وہ بولتے سرائکی ہیں، اور وہ جاتے اس لیے ہیں کہ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم تو بلوچ ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ خاموشی سے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو وہاں جو بلوچ جو ریزسٹنس والے ہیں، جو بلوچ انتہا پسند عناصر ہیں، مطلب انتہا پسندی کہوں گا، انتہا پسند کے علاوہ تو کوئی لفظ استعمال نہیں سکتا، ان کے لیے جو اس طرح معصوم مزدوروں کو مارے، وہ جب انہوں نے انتظامیہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو ان معصوموں کو، مزدوروں کو پکڑ کے مارتے ہیں، اور ان میں اکثر مرنے والے بھی بلوچ ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو مسئلہ ہے وہ اتنا آپ نے دیکھا کہ آج اس دفعہ تو بالکل پنجاب کے اور بلوچستان کے راستے میں ہوا، ورنہ بلوچستان کے ہر علاقے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ تو ان علاقوں میں ہوتا ہے جو ایران کی سرحد کے قریب ہیں، اور ایسے ہی واقعات وہاں ایران میں بھی ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ظاہر ہے سرحدی علاقوں میں ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ یہاں واردات کر کے وہاں بھاگ جائیں اور وہاں واردات کر کے یہاں آ جائیں، وہاں یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر تیسری طرف ان کا بارڈر افغانستان سے بھی ملتا ہے، وہاں بھی بھاگ جاتے ہیں۔ مگر اس میں جو ایک چیز ہے جو میں آپ اور ہم سب، ہماری زندگی پاکستان میں گزری، پیدا بھی وہیں ہوئے، اور گزشتہ 70 سال سے بلوچستان ایک انسرجنسی کا، ایک عدم اطمینان کا، بے امنی کا شکار رہا ہے۔ اور اس میں ایک چیز بتاؤں، اس میں جو سب سے زیادہ قصور ہے اس رویے کا ہے جو ہم نے انگریز سرکار سے سیکھا۔ انگریز یہاں آئے تھے پورے اس ارادے کے ساتھ کہ جب تک ملک میں امن و امان رہے گا وہ رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی دور میں چند ہزار سے زیادہ انگریز نہیں یہاں ہوتے تھے، کبھی بھی انگریز یہاں لاکھوں کی تعداد میں آباد نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، ان کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا جو یہاں نیٹیوز کے ساتھ امریکہ میں ہوا۔ لہذا ان کا ہمیشہ سے پروگرام یہ تھا کہ جب اگر امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی تو وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہوا 47 میں۔ تو اس لیے انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی، وہ یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل کو کہتے تھے لا اینڈ آرڈر یا امن و امان کی صورتحال، اور ان کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کہ لوگ قانون کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ رویہ اور یہ ٹرمینالوجی دونوں غلط ہے، اس لیے کہ یہ مسائل قانون کے مسائل نہیں ہیں، یہ سارے سیاسی مسائل ہیں۔ یہ سیاسی مسائل ہیں جب ان کا سیاسی حل ہے، اور جب وہ حل نہیں کیا جاتا تو اس کی وجہ سے پھر یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، جس کو میں لا اینڈ آرڈر نہیں کہوں گا، جس کو میں یہی کہوں گا کہ وہاں پھر فساد ہوتا ہے، ہنگامے ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی جڑ پہ توجہ کی جائے اور ان مسائل جو کہ مسائل ہیں سیاسی، ان کو حل کیا جائے تو صورتحال یہاں تک نہیں پہنچے گی۔ اب سیاسی مسئلہ کیا ہے؟ سیاسی مسئلہ سب سے پہلا یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ خود مختاری نہیں ملی جو ان کا حق تھا۔ وہ خود مختاری چاہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اسپیشل ارینجمنٹ کے تحت پاکستان میں شامل ہوئے تھے، تو ہمیں پاکستان
اسی ارینجمنٹ کے تحت ٹریٹ کرے اور ہماری جو داخلی آزادی ہے اس کی گارنٹی پاکستان دے۔ دوسری بات ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ پاکستان کے کام آتے رہے 70 سال سے، مثلا سوئی گیس جو ہے سارے پاکستان کو بلوچستان سپلائی کرتا رہا، لیکن ان وسائل کی جو آمدنی ہے وہ بلوچستان میں نہیں لگی، وہاں غربت ہے، افلاس ہے، بے روزگاری ہے، جو کہ ہے، ہم اور آپ سب نے دیکھا ہے، میں بھی ان علاقوں میں گیا ہوں، آپ بھی گئے ہیں، تو پشتون علاقے پھر بھی بہت زیادہ شکار ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی غربت ختم ہو اور ان کو روزگار ملے، وہ نہیں ملتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں ایک خود اس میں ہسٹری کا قصور ہے کہ وہاں ایک بڑا ہی سخت قسم کا سرکاری نظام نافذ ہے جس میں عام آدمی کو حکومت کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ جو بھی بلوچستان کے شہر ہوتا ہے، جو حکمرانی ہوتی ہے وہ سرداروں کو ملتی ہے، عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ سردار مضبوط سے مضبوط تر ہوئے ہیں اور عام بلوچ جو ہے غریب سے غریب اور مجبور سے مجبور تر ہوا ہے، اور اس کے لیے بھی کبھی حکومت پاکستان نے کوشش نہیں کی۔ جو بھی کوششیں ہوتی رہی وہ اسی فریم ورک کے اندر کہ پہلے تو یہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، کچھ جو انگریز کرتا تھا، کچھ مسکریٹس ہیں، ان کو اگر مار دیا جائے تو وہ یا پکڑ لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، امن و امان ہو جائے گی، اور جو باقی مسائل رہ جائیں گے تو اس کے لیے سردار کو وسائل دو، اس کو ملیشیا دو، وہ کنٹرول کر لے گا اور مسئلہ چلتا رہے گا۔ کبھی یہ نہیں کوشش کی گئی کہ اس میں جا کے سینٹرل گورنمنٹ انوالو ہو، اس میں پروونشل گورنمنٹ انوالو ہو اور پتہ کرے ان کے مسائل کیا اور مسائل کو حل کیا جائے۔ تو جب تک یہ رویہ چینج نہیں ہوگا وہ اسی طرح کے مسائل چلتے رہیں گے۔ اس پر جو سونے سے سہاگا یہ ہوا کہ افغانستان میں وار ہوئی، افغانستان میں جو وار ہوئی وہ سوویت یونین کے خلاف ہوئی، سوویت یونین کے خلاف وار میں یہ ہوا کہ مذہب ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوا اور اس سے بہت سارے ٹرین جو ہے نا آپ سمجھیں ٹیررسٹ پیدا ہو گئے جو اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ جگہ جگہ لڑنے مارنے کو تیار ہیں۔ اچھا، پھر جب ٹیررسٹ کہیں بھی پیدا ہو جائے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی نظریے کے لیے لڑتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کو 14-15 سال کی عمر میں بھرتی کر لیا جاتا ہے۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو سوائے ایک کام کے اور کوئی کام نہیں آتا، اور وہ کام ہوتا ہے لڑنا، جنگ کرنا، ہتھیار استعمال کرنا۔ اور جب وہ جو کاز کے لیے لڑ رہے تھے، جب وہ کاز ختم ہو جاتا ہے، جیسے افغانستان میں سے سوویت یونین نکل گیا تو پھر آپس میں لڑتے ہیں، دوسروں سے لڑتے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، صرف بلوچستان میں نہیں، کہ وہ ٹرینڈ لوگ تھے جن کے پاس اب لڑنے کے لیے کوئی دشمن نہیں ہے تو آپس میں لڑے ہیں، حکومت پاکستان سے لڑ رہے ہیں، جگہ جگہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ اچھا، اور پھر ایک اور بات یہ ہوگی کہ ہماری معاشی صورتحال جو ہے بہت بری سے بری، بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں، اور مسائل بڑھ رہے ہیں چونکہ حکومت ان کو حل کرنے کے قابل نہیں ہے تو لوگ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور زبردستی حل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر بہت سارے بے روزگار دیکھیں آپ پنجاب میں، سندھ میں ہر جگہ ہو رہا ہے، انہوں نے لوٹ مار شروع کر دیا۔ میں نے اور آپ نے اسلام آباد میں ایسے حالات دیکھیں، ایسے دن دیکھیں جب ہم خود جا کے پہاڑوں پہ رات کے 2-3 بجے تک پھرتے رہتے تھے، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، پورا امن و امان تھا۔ اب آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اب آپ اپنے گھر کے پاس کھڑے تھے تو آپ سے لوگ موبائل چھین کے چلے آتے ہیں، آپ کے گھر میں گھس کر سامان اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ حکومت جو ہے روزگار فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، سب سے بڑی وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ کیونکہ روزگار فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے اس کی وجہ سے اس کے پاس اتنی فورسز بھی نہیں ہے کہ وہ زبردستی قانون نافذ کر سکے، تو نہ قانون نافذ کر رہی ہے، نہ مسائل حل کر پا رہی ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو ظاہر افراتفری کے علاوہ کوئی صورت اور کوئی دوسری صورت نہیں ہوتی۔ شکریہ انور۔ اصل میں اگر جس طرح آپ نے بیان کیا یہ سارا، اس میں اگر ہم تھوڑا سا سن 47 کی طرف جائیں تو بہت سے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کو یہ شاید معلوم نہ ہو کہ بلوچستان کو اس طریقے سے پاکستان میں شامل نہیں ہوا کہ سارے کے سارے بلوچستان میں کوئی ریفرینڈم ہوا ہو اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم سب پاکستان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ وہ سارا جو معاملہ تھا پاکستان میں شرکت کا، وہ اس کے بارے میں بہت سارے نیریٹیوز ہیں، اور سارے نیریٹیوز کوئی اس قدر شدت سے یا کوئی واضح اشارہ نہیں کرتے کہ پوری کی پوری بلوچ قوم نے اور جو بھی قومیں بلوچستان میں آباد تھیں انہوں نے یکدم ہو کر، یک آواز ہو کر یہ فیصلہ کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بارہا وہ سن 70 میں بھی انسرجنسی ہوئی، اس کے بعد سے بھی ہوئی، اور انسرجنسی
جو بڑی وجہ آپ نے بتائی وہ وسائل کے جو ان ایکول ٹریٹمنٹ تھا کہ بلوچستان کے وسائل بلوچستان سے نکال کر دوسرے صوبوں کو دیے گئے، جبکہ ہمیں اکثر لوگوں کو پتہ ہوگا، اگر ہماری عمر کے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد میں تو سوئی گیس آ گئی تھی، لیکن سوئی کے مقام پر جو لوگ رہتے تھے ان کو نہیں دی گئی. تو بہت عرصہ لگا، کچھ دہائیاں لگی کہ وہ سوئی بلوچستان کے لوگوں تک پہنچے. جواب یہ تو دیتے تھے کہ اس ان کے وقت پاس بل ادا کرنے کے جی پیسے بھی نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں. اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ ان کے پاس تو بل ادا کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں. ارے بھائی، ہاں. آپ ان کے گھر سے گیس نکال رہے ہیں. اچھا انور، اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سن 70 میں بھی انسرجنسی ہوئی، بھٹو صاحب بھی اس میں انہوں نے فورسز بھیجی تھی، اور بہت سے ہمارے دانشور جو ہیں کچھ لوگ وہ بھی اس میں انہوں نے بلوچوں کے ساتھ مل کر آواز اٹھائی تھی اور باقاعدہ ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے جنگ میں. تو اس کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان میں خانہ جنگی ہے وہ دوسری خانہ جنگیوں سے بہت مختلف ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ بلوچ جو ہے وہ اپنے حق کی لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور یقیناً یہ جو خوریزی ہو رہی ہے اس کی بہت کوئی ظلم ہوا ہے، بلوچوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. اور سب سے بری بات یہ ہے کہ اب بھی ہو رہا ہے، اور اس ظلم پہ پوری پاکستانی قوم خاموش ہے. اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتی. آپ میڈیا دیکھ لیں، میڈیا میں بڑی ملکی جب اس طرح کے کوئی واقعات ہوں جب بھی ذکر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے. اگر میڈیا میں مسلسل بحث ہو رہی ہو، گفتگو ہو رہی ہو، کوئی انسرجنٹ آ کے اگر کراچی، لاہور میں ٹی وی کے سامنے ساری بات کر سکیں تو وہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، پھر اس کا سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. جب سیاسی حل پر اس بالکل. کا روک کیا جاتا ہے پھر ہتھیار اٹھایا جاتا ہے. مطلب ہمارے جو سامعین ہیں ان سے کہیں گے، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو انسرجنسی ہو رہی ہے، آج تک آپ نے ٹی وی پر بلوچ لوگوں کو اپنا نقطہ نظر بیان کرتے دکھائی نہیں دیا گیا پاکستان میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بلوچوں کو جو مسنگ پرسنز کے کیس میں شامل ہوتے ہیں تو اگر وہ نان بلوچ بھی ہوں تو ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. بلکہ کراچی میں خاتون تھی جن کا وہ ایک سینٹر تھا جہاں لوگ بیٹھ کر مختلف مسائل پر گفتگو کرتے تھے، وہاں انہوں نے بلوچوں پر کوئی پروگرام کیا تو 2-3 ہفتے کے بعد ان کی بھی ہلاکت ہو گئی. تو یہ باقاعدہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کا جال ہے کہ جو لگتا ہے کہ ہمیں اس بات کا تو اندازہ ہے. دیکھیے جیسے کینیڈا سے جو مائننگ کمپنیز ہیں، ریکو ڈیک میں ان کی مائنز ہیں، پوری چائنا کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں گوادر پورٹ پر اور گوادر شہر میں. تو بلوچوں کی آنکھوں کے سامنے یہ کام آج سے نہیں بہت عرصے سے ہو رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے وسائل کو استعمال کرنے کے لیے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جس کو انگریزی میں لفظ ایکسپلائٹ ہے، ایکسپلائٹ دا منرل ویلتھ اینڈ لوکیشنل ایڈوانٹیجز آف دا گوادر پورٹ. وہ ڈیپ سی پورٹ ہے، اس میں جو ہے وہ اس کے جس کو ہم ڈرافٹ کہتے ہیں لاجسٹکس میں، کہ بڑے شپ بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ بڑا شپ جو ہے جس کا ڈرافٹ 40 سے 60 فیٹ ہو وہ بھی آ کے وہاں جو ہے ڈاک کر سکتا ہے. اور وہاں انہوں نے گیس کی بات نہیں ہے، یہ اس سے بھی پہلے کی، یہ سن 47 سے لے کر آج تک کی بات ہے. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بلوچستان سے باہر، کیونکہ بلوچستان اپنے رقبے میں تو بہت بڑا ہے لیکن آبادی میں بہت چھوٹا، ہارڈلی 10 ملین لوگ بھی نہیں ہیں وہاں پر. کہ جو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں بڑے پروونسز جو ہیں، پنجاب جو ہے 100 ملین سے زیادہ ہے، تو بلوچستان تو غالباً 10 ملین کا ہے. اور اس 10 ملین میں بھی کئی آبادیاں ہیں، جیسے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ بلوچ سب سے بڑے ہیں، اس بلوچ میں بھی بلوچی بولنے والے ہیں، براہوی بولنے والے ہیں، پھر پشتونوں کی بڑی تعداد آباد ہے جو پشتون کہلاتی ہے، پختون نہیں کہلاتی. ان کی آواز جو ہے، ان کی زبان تھوڑی سی مختلف ہے. اور پھر ایک بہت بڑی آبادی ہے ہزارہ قبائل کی، کہ جو کوئٹہ کے قریب آباد ہیں، کوئٹہ کے نزدیک ہیں. اور یہ اس کی وجہ سے جو ہے ان قبیلوں میں، ان قوموں میں بھی تصادم ہوتا رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہزارہ قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ سیکٹیرین وار میں مارے گئے اور سینکڑوں مارے گئے. اور بلکہ ابھی تک کوئٹہ میں جو علمدار روڈ ہے اس پر لوگ سہمے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ اس بات کو ہوئے 10-15 برس گزر گئے لیکن ابھی بھی جو ہے لوگوں کے چہروں سے خوف نہیں اترا. جس طریقے سے لوگوں کے گھروں میں جا کر، دکانوں میں جا کر بم، اور ہسپتالوں میں جا کر بم پھاڑے گئے اور مارے گئے. دیکھیں، اس میں جو کوئی بھی ریاست ہو نا، کوئی بھی ریاستی ادارے ہوں، معیشت ہو، ان ساری چیزوں میں آپ دیکھ لیں جو بنیادی کلیدی کردار ادا کرتی ہے مڈل کلاس ہوتی ہے. مڈل کلاس ہی ریاست کو موجود بناتی ہے، مڈل کلاس ہی معیشت کو چلاتی ہے، مڈل کلاس ہی پولیس میں ہوتی ہے، فوج میں ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے. بلوچستان میں کیا ہوا، ایک طویل عرصے تک مڈل کلاس کریٹ ہی نہیں کرنے دی گئی. سردار ہوتے تھے یا غریب عوام ہوتے تھے، اور حکومت نے وہ رویہ رکھا جس پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ اگر کہیں کوئی لا اینڈ آرڈر جو کہتے ہیں، یعنی کہیں اگر بدامنی ہو، کوئی ہنگامہ ہو،
تو اس کو لا اینڈ آرڈر کے طور پہ ڈیل کر کے دبا دیں، فوری طور پہ پولیس کا ایکشن لے کے، فوجی ایکشن لے کے، رینجرز بلا کے دبا دیں، اور اس کے بعد سرداروں سے معاملہ کریں. یہ فوری حل تو ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم حل نہیں ہے. لانگ ٹرم حل جو تھا وہ یہ تھا کہ ریاست خود کوشش کر کے وہاں مڈل کلاس کریٹ کرتی، وہ نہیں کیا. اب یہ ہوا ہے کہ چونکہ ساری دنیا میں حالات بدلے ہیں اتنی تیزی سے، خاص طور پہ انٹرنیٹ آنے کے بعد، تو انہیں بلوچستان میں بھی مڈل کلاس پیدا ہو رہی ہے، ہونا شروع ہو گئی ہے. اب چونکہ یہ جو مڈل کلاس کریٹ ہوئی ہے وہ ریاست کی مدد و مرضی سے نہیں بلکہ ریاست کی مرضی کے برخلاف پیدا ہوئی ہے، لہٰذا ان کی بھی ایک بڑی تعداد اینٹی اسٹیٹ ہے. تو اب یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک ایسی فضا تیار کرنی پڑے گی جو مڈل کلاس کی مضبوطی میں معاون ہو، مدد کرے ان کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایسی فضا تیار کرنی پڑے گی جس میں مڈل کلاس کو یہ یقین ہے کہ ریاست ان کو دبانا نہیں چاہتی، ان کا خاتمہ نہیں چاہتی، ان کو مضبوط کرنا چاہتی ہے، ان کے لیے جاب کریٹ کرنا چاہتی ہے، اور ان کو تھوڑی سی آبادی ہے، سارے ملک میں ان کو جاب دیں، پھیلا دیں، ہر جگہ انگیج کریں. آپ دیکھ لیں، آپ پاکستان میں ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ پشتون علیحدہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا. اب کوئی نہیں کہتا. اس کی وجہ ہے کہ پشتونوں کا اتنا زیادہ اکنامک اسٹیک پیدا ہو گیا ہے پاکستان کی ریاست میں، پاکستان کے سسٹم میں. اس وقت پشتونوں کا سب سے بڑا شہر جو ہے کراچی ہے، پشاور نہیں ہے، کوئٹہ نہیں ہے، کابل نہیں ہے. تو اب سب کو پتا ہے کہ پشتون اپنے پیر پہ خود گاڑی ماریں گے اگر انہوں نے علیحدگی کی بات کی، علیحدگی کی بات. اگر بلوچوں کا یہی ہو کہ پاکستانی ریاست میں ان کا اسٹیک ہو، اگر ان کا ہر جگہ کاروبار ہو، ان کو ہر جگہ نوکری مل رہی ہو، پھیلے ہوئے ہوں، لوگوں میں آپس میں شادیاں ہو رہی ہوں، میل ملاپ ہو رہا ہو، تو وہ ایک سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، علیحدگی کی بات نہیں کرتے. لیکن آپ کبھی ادھر لے کے نہیں گئے لوگوں کو. اب دیکھیں وہی بلوچ نا جو پنجاب میں آ کر آباد ہوئے، سرائکی علاقوں میں، آپ دیکھو ان علاقوں میں ضم ہو گئے ہیں بالکل. کوئی ان کے ساتھ وہاں کے مقامیوں کا کوئی تصادم نہیں ہے اس طرح کا. چھوٹے موٹے اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن وہ سرائکی تہذیب کا، سرائکی علاقوں کا، بالکل. ٹی جی خان، ٹی آئی خان میں بہت سے بلوچ قبائل آباد ہیں، لغاری، زرداری ٹرائبز، یہ سارے بلوچ تھے، اور یہ کہیں نہ صرف پنجاب بلکہ سندھ میں بھی آباد ہیں. جی، اور ان کا چونکہ اسٹیک ہے، لہذا یہ لہذا کی بھی بات نہیں کرتے. تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. یہ سارے مسائل جو ہیں بہت لانگ ٹرم سولوشن چاہتے ہیں، سیاسی حل چاہتے ہیں. جب تک اس مسئلے کو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کے طور پہ دیکھا جائے گا، اس وقت تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا. ایک زمانے میں آپ ایک مڈل کلاس کے آدمی کو آپ نے کچھ عرصے کے لیے وزیر اعلیٰ بنایا تھا نواز شریف صاحب نے، ڈاکٹر مالک کو، عبد المالک بلوچ کو. اگر اس کو مزید مستحکم کرتے، مزید چلنے دیتے، مزید اس طرح کے لوگ لاتے، تو وہ ایک بہت مثبت قدم ہوتا. لیکن تھوڑا ٹائم ان کو ہٹا دیا گیا، سیاسی ضرورت کے تحت لائے گئے. تو پھر جب سردار میدان میں آ گئے، ان کو ہٹا دیا گیا، ان کے ساتھ جو لوگ اوپر آئے تھے ان کو بھی ہٹا دیا گیا. پھر وہی نظام آ گیا. اب وہاں کیا نظام کیا ہے؟ چند لوگ سارے فیصلے کرتے ہیں، سارا اقتدار ان کے پاس ہے، وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. کچھ مولوی آزاد ہیں جو JUI کے ٹکٹ پہ پشتون علاقوں سے جیتتے ہیں، کچھ شاید بلوچ سے بھی جیتتے ہوں، اور اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کہ کوئی رول نہیں ہے وہاں کے عوام کا، وہاں کے مڈل کلاس کا کسی چیز میں. اور اب یہ نہ سمجھے بیکار ہے. گوادر میں جو اپرائزنگ ہوئی ہے، جس میں جو جماعت اسلامی کے جو ایک صاحب آگے بڑھے، وہ بہت لوور مڈل کلاس کے آدمی ہیں. تو اگر مڈل کلاس کو موقع دیا جائے تو اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن اس کو موقع تو دیں. بالکل صحیح انور. لیکن اس میں جو احتیاط کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس حد تک نا امیدی پھیلا دیں کہ پڑھے لکھے نوجوان بھی جو ہیں وہ ان موومنٹس کا شکار ہوں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو آپ کی انٹرونشنز ہیں اور جو آپ کرنا چاہ رہے وہ ہو نہیں رہا. اب یہ دیکھیے کہ جو حملہ ہوا تھا کراچی میں چائنیز انجینئرز پر، وہ شخص جو تھا، جو نوجوان، وہ پڑھا لکھا نوجوان، یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا. اس سے پہلے جس خاتون نے چائنیز کراچی، جامعہ کراچی میں جس نے حملہ کیا چائنیز انسٹیٹیوٹ پر، اور اس میں ہلاکتیں ہوئی چائنیز کی، وہ بھی خاتون پڑھی لکھی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو خانہ جنگی ہے اس میں بالکل ان پڑھ، جاہل یا پارشلی ایجوکیٹڈ لوگ شامل ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ اس حد تک نا امیدی اور اس حد تک لوگوں کو اس نظام سے نفرت ہو گئی ہے بلوچوں کو، کہ جو پڑھے لکھے یونیورسٹی ایجوکیٹڈ بلوچ لوگ ہیں، لڑکے لڑکیاں، وہ اس موومنٹ میں شامل ہو رہی ہیں. اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ حالات کس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ اب یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ جو ہے وہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد خودکش بمبار بن جائے. اگر آپ کو اس سے زیادہ کوئی
اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کس حد تک نا امیدی اس معاشرے میں ہم نے کنٹریبیوٹ کیا پھیلانے میں. ضرورت ہے کہ بلوچستان کو بلوچوں کے حق کے پہلے ان کا حق تسلیم کیا جائے, ان کی ہسٹری کو تسلیم کیا جائے, اور ان کی زمین پر ان کے حق کو اور ان کی زمین پر ان کی ڈومینین کو ریکگنائز کیا جائے, اور پھر وہاں سے گفتگو شروع کی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم باہر سے لوگوں کو بھیجتے رہیں, چاہے وہ پاکستان میں فرنٹیئر کانسٹیبلری ہو یا رینجرز ہوں یا باقاعدہ فورس ہو دوسرے پروونسز سے جا کے. ہم نے دیکھ لیا کہ 70 برس میں تو یہ کام نہیں ہو پائے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مزید 70 برس یہی کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ دیکھیے جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ نہ میں کر سکتا ہوں, نہ انور کر سکتے ہیں, نہ ہی کوئی پاکستان کی الیکٹڈ پارلیمنٹ کر سکتی ہے. یہ فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ دیکھیے اگر 70 سال میں آپ نے کچھ تبدیلی نہیں لا سکے اور حالات بد سے بدتر ہو گئے تو اس کا صرف یہی حل ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجی کو بدلیں. اگر آپ اسٹریٹجی کو نہیں بدلیں گے اور لوگوں کو ان کے حق دینے کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو عین ممکن ہے کہ حالات اس سے بھی برے ہو جائے. ایک وقت یاد ہوگا انور کہ لوگوں نے بلوچوں نے جا کر جو زیارت میں قائد اعظم کی جو رہائش گاہ تھی اس کو نظر آتش کر دیا. تو اس سے زیادہ وہ آپ کو کیسے یقین دلائیں کہ وہ اس نظام کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے, unless and until کہ ہم اپنے رویوں کو اور اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کریں. انور اقبال آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.